اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين يد الحسن والحسين عبد القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن ابي طالب. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات اللهم صل على اس موضوع بزرگ کے ماتحت جو گفتگو آپ کے درمیان چل رہی تھی ان میں سے یہ آخری وعدہ تھا کہ جو اللہ کا بھی آخری وعدہ ہے اس موضوع کے اوپر، تو اس میں ظاہر ہے کہ اس لیے مستقل اور بھی بہت سی باتیں چاہیے تھیں، اور جتنی گفتگو میں نے آپ کے سامنے کی ہے تقریباً اس موضوع سے متعلق ہی گفتگو تھی۔ اس کا اصل عنوان تو یہ قرار دینا تھا کہ غیبت امام میں مومنین کے کیا فرائض ہیں اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، تو کیا کرنا چاہیے۔ لیکن اس تقریر میں زیادہ تر آپ کے سامنے اس سے متعلق بہت کم بات کر پاؤں گا، صرف فہرست گناؤں گا آپ کو کہ اس سلسلے میں بڑی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور ان کتابوں میں صحیح اور کوشش کیا گیا ہے کہ روایات جو کہ معصومین علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں ان روایتوں کو جمع کریں اور ان سے یہ ثابت کریں کہ انسان جو مومن ہے اس کے فرائض غیبت امام میں کیا ہے، جیسا کہ تکالیف الشرعیہ یا تکالیف الانعام فی غیبت الامام، یہ علامہ اصفہانی کی کتاب ہے، معروف ترین کتاب ہے، کئی سو جلدوں پر ہے، کئی سو صفحات پر ہے، جلدیں 2-3 جلدیں ہیں شاید اس کی۔ اسی طریقے سے ایک اور بھی کتاب ہے جس میں تکالیف و فرائض المؤمنین کی غیبت الامام کے نام سے۔ المختصر یہ ہے کہ مختصر کتابچے بھی ہیں بہت سے جو کہ ہینڈی مومنین کے ہاتھ میں رہے اور اس پر وہ عمل کریں۔ اس کے مختلف ابواب ہیں۔ فہرست کے طور پر یہ ہے کہ عمدہ ترین فریضہ غیبت امام میں انسان کا ہے تحفظ اعتقاد،
اپنے اعتقاد کو محفوظ کرنا، یعنی عقیدہ جو مذہب تشیع کی جانب سے، مذہب حقہ کی جانب سے جو آپ کا عقیدہ ہے، مذہب اثنا عشری کا جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کو محفوظ کرنا اور اس کو مضبوط کرنا اور محکم کرنا، یہ اولین فریضہ ہے غیبت میں۔ یہاں تک کہ معصومین علیہ السلام نے اس کی پیشین گوئیوں کے طور پر بیان فرمایا۔ ساتویں امام علیہ السلام کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ 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 3 دفعہ، اللہ یعنی بچتے رہو خدا کی معاصی سے، پرہیز کرو، ڈرو خدا سے۔ اور اس کے بعد کا جملہ ہے آپ کا کہ وَلَا يَزَيَّلَنَّكُمْ أَحَدٌ دِينَكُمْ، کوئی ایسا نہ ہو جائے کہ جو تمہارے دین کو زائل کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے فی غیبت قائمنا، ہمارے قائم کی غیبت میں بہت محتاط رہو، احتیاط کرو اور ڈرتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے دین کو کوئی زائل کر دے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ غیبت میں بہت ہی زیادہ مذہب کو تباہ کرنے اور اعتقادات کو برباد کرنے کے غلغلے اٹھیں گے، اور ان کو فیس کرنا اور ان سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا یہ ہر اس شخص کا فریضہ ہوگا جو شخص امام کا منتظر ہے کہ امام کا ظہور جلد از جلد ہو۔ وہ اس کا فریضہ ہے کہ اعتقاد کو اپنے بچائے۔ دوسرا یہ ہے کہ ورع اور تقوی اختیار کرے، محارم خدا سے، اللہ کے تمام وہ چیزیں کہ جو حرام ہیں، معصیت سے اپنے آپ کو بچائے، گناہوں سے دور رکھے اپنے آپ کو۔ یہ بھی ایک فریضہ ہے، اور یہ عام چیزیں ہیں کہ جو مستقل بات آپ کے درمیان ہوتی رہی۔ تیسری چیز جو اہم تر ہے وہ معرفت الائمہ علیہم السلام، خود امام کی معرفت اختیار کرنا۔ چنانچہ اس سلسلے میں بہت سی روایات موجود ہیں، جیسا کہ معاویہ ابن وہب چھٹے امام کے صحابی ہیں، چھٹے امام سے وہ پوچھ رہے ہیں تو چھٹے امام انہیں بیان کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کیا فریضہ ہوگا اس زمانے کے مومنین کا، مومنین کیا کریں گے اس وقت جب ان کے امام غیبت میں ہوں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یا معاویہ ابن وہب، ان کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی، گرچہ وہ مومنین حالت غیبت امام میں ہوں گے مومنین، اس کا تعریف بھی کی ان مومنین کی کہ وہ اعلیٰ ترین مومن ہیں، جو غیبت امام کے مومن ہیں وہ ہر زمانے کے مومن سے افضل ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے امام کو دیکھ نہیں رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے امام کو مان رہے ہیں اور اپنے امام کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی عظمت بالاتر ہے۔ حد یہ کہ پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آرزو کی ہے کہ کاش میں ان مومنین کے ساتھ رہتا، یعنی ان مومنین کے اوپر اتنا اعتماد ہے کہ جو مومنین غیبت کے حالت میں مومن ہیں، تو مومن کی بات ہو رہی، یوں تو بہت سے عام گھاس ہیں لیکن مومن کی بات ہو رہی، مومن کی اس کی عظمت یہ ہے کہ پیغمبر وقت تمنا کر رہا ہے کہ میں اے کاش اس زمانے کے مومنین کے ساتھ ہوتا اور ان کے ساتھ زندگی گزارتا۔ اگر صحیح ہماری ہونی چاہیے کہ ہم بھی ان مومنین کے ساتھ، پہلا زمانہ تو ہمارا غیبت کا چل رہا ہے، تو ہم انہی لوگوں کے ساتھ ہیں
اللہ تعالیٰ ان مومنین کے ساتھ ہم سب کو انہی کے زمرے میں شمار کر لے جائے اور توفیق عنایت فرمائے کہ ان کے ساتھ ہم کو محشور کر دے تاکہ ہم بھی حشر و نشر ہمارا ان کے ساتھ ہو جائے. ان مومنین کے جن کو لیے ائمہ نے تعریف کی، فرمایا کہ اول الفریضہ معرفت الرب، اول فریضہ یہ ہے کہ پروردگار کی معرفت اختیار کرو، پہچانو کہ خدا ایک ہے اور کیسے ہے، اس کے صفات کیا ہیں. خدا کی ذات میں فکر مت کرو، وَلَا تَتَفَكَّرُ فِي ذَاتِ اللَّهِ، اللہ کی ذات میں فکر مت کرو، اس لیے کہ سوائے گمراہی کے اور کوئی چیز ہاتھ آنے والی نہیں کہ خدا کیسا بنا ہوگا کیسا ہوگا. جہاں کیسا کا سوال آیا وہیں پر حدود اور محدودیت سلسلہ شروع ہو جائے، اور جہاں محدودیت کا تصور آیا وہاں خدا ہاتھ سے چلا گیا. لہذا ذات پر تصور نہ کرو، فَالْفَكْرُ فِي صِفَاتِ اللَّهِ، اللہ کی صفات میں فکر کرو کہ اللہ کی صفت کیا ہے اور اس کی وحدانیت پر تفکر کرو. اللہ کی وحدانیت اصلی عبادت، افضل ترین عبادت وعالی ترین عقیدہ، ان دونوں چیز آ گیا، ایمان بھی اور عمل بھی. معصومین نے فرمایا کہ، اور قرآن بھی اسے کہہ رہا کہ فَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ لا الہ الا اللہ، صرف اللہ ایک ہے، اس بات کی اطاعت کرو، یہی صراط مستقیم. لہذا خدا کی وحدانیت کا قائل ہونا اور اس کی وحدانیت پر دلائل قائم کرنا، اس کی وحدانیت کو ماننا. قُلْ لِلرَّحْمَنِ لَوْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، اے پیغمبر ان سے کہو کہ اگر خدا کے کوئی اولاد ہوتی فَأَنَا، تو میں پہلا عابد کیسے ہوتا. میرا عبادت کرنا پہلا عابد ہوں میں کائنات کا. میرا عبادت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور خداوند عالم جو ہے سبحان اللہ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے منزہ ہے اور پاکیزہ ہے ان ساری چیزوں سے کہ جس سے وہ اپنے رب کی صفات لگاتے ہیں، اللہ کو صفات دیتے ہیں. ایک دفعہ یہ ہے کہ خدا کے صفات اور اس کے تمام تر وہ صفتیں کہ جو اس سے مخصوص ہیں اس پر غور و فکر کرنا. ایک دفعہ یہ صفت گڑھ کے اپنی طرف سے اس کو چسپاں کرنا، جو ہم نے سوچ لیا یہی صفت ہے، ایسا نہیں ہے. جو صفت اس نے کہا ہے کہ وہ متکلم ہے مگر بغیر کلام کے، اس پر غور کرنا ہے کہ کیسے. نہ یہ کہ جو بغیر کلام کے متکلم، اس نے کہا ہم نے ایک تصور پیش کیا اور کہا یہی ہے خدا. یہ ہمارا بنایا ہوا ہے، ہماری فکر ہے، ہماری سوچ ہے. اگر ہم اپنی سوچ کو چسپا کریں گے تو یہ معرفت پروردگار نہیں ہے، بلکہ جو ادھر سے ہے کہ وہ ہوا یبصر الابصار، وہ تمام لوگوں کو، دیکھنے والوں کو دیکھتا ہے، لیکن دیکھنے والا تدرک الابصار، دیکھنے والے اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. یہ حقیقت ہے اپنی جگہ پر، اس پر غور کریں کہ دیکھنے والے اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. الخلاصہ یہ ہے کہ صفات پر فکر کریں، صفات خداوندی. اب اللہ نے اپنے صفات کے مظہر بھی قائم کیے کائنات میں، اسی لیے کہ جب سمجھ میں نہ آئے یہ فلاں چیز کیسے، تو کم سے کم اس مظہر سے اندازہ لگا لو کہ میں کیسے، جب اس کو اتنی صلاحیت دے دی ہے کہ وہ جو ہے بغیر آنکھ کے دیکھ رہا ہے، اور اس کا خالق میں، اور یہ میری جانب سے بنا کے بھیجا گیا ہے.
یہ خود بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میں ادھر سے آیا ہوں. تو جب یہ ایسے ہے کہ بغیر آنکھوں کے دیکھ لے رہا ہے، آنکھوں سے تو آپ بھی دیکھتے ہیں، جتنے میں آپ دیکھ پاتے ہیں اتنے ہی دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایسے دیکھ رہا ہے کہ نماز کے امامت کر رہا ہے اور آخری صف کا مشاہدہ کر رہا ہے. اور یہی صاحب بخاری لکھ رہے ہیں کہ پھر بیچارے پڑھنے والے بیچارے غریب جن کو تھوڑی بھی معرفت نہ تھی، وہ پوچھے یا رسول اللہ کہ آپ کی آنکھ کہیں اور ہے؟ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا ہاں جیسے اللہ نے آگے لگائی تھی پوچھ میں بھی لگائی، پوچھ سے بھی ہم دیکھتے ہیں. یہ مزاح ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. پوچھ میں آنکھ تھوڑی لگی تھی کہ وہاں سے دیکھ رہے ہیں، مگر اس طرح سے ہے کہ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ دیکھ رہے ہیں خود اپنی زوجہ محترمہ کو کہ جو بہت ہی زیادہ مسلمانوں کے نزدیک چہیتی ہیں، ان کے نتھی، ان کو جب آپ نے کہا کہ وہ برائی کر رہی تھی رسول اللہ کی ایک دوسری بیوی سے، رسول اللہ ایک مرتبہ مسکرا کے چوکے تو انہوں نے گھبرا کے سوچا کہ کہیں سن تو نہیں لیا. کہا یا رسول اللہ کیا سن رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں ویسے ہی سنتا ہوں سوتے میں بھی جیسے سنتا ہوں جاگتے میں، ویسے ہی سنتا ہوں سوتے میں بھی جیسے سنتا ہوں جاگتے میں، اور کہیں سے بھی آپ پکاریے میں سنتا ہوں. بھئی نمائندہی تو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے، تو وہاں آواز وَأَذِّن فِي النَّاسِ، لوگوں میں اذان دو اور لوگ سنیں گے. یہ قوت ہے اللہ کی. ابراہیم کون ہے؟ جَعَلُكَ لِلنَّاسِ اماما، ہم نے تجھے امام قرار دیا. تو امام کی آواز اگر نکلے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اسے سنے گا. ایسا نہیں ہے کہ نہ سنے وہ. کبھی کا اذن فی الناس، لوگوں میں اذان پکارو. تو کون سے وہ جو مکے کے اندر تھوڑے سے کعبہ جب بنایا تو بازو میں تھے اتنے لوگوں کو. اس کے بعد کی بات یہ ہے کہ جب پکارا ابراہیم نے تو جو ارحام میں تھے، رحموں میں اپنی ماں کے، وہ بھی سنے. جو اسلاب میں تھے، اپنے باپ کے صلبوں میں تھے، وہ بھی سنے. اور جو روحیں عالم ارواح میں تھیں وہ بھی آواز سنی. اور جنہوں نے سن کے لبیک کہا وہی آج حج بیت اللہ کرتے ہیں، وہی مشرف ہوتے ہیں. تو یہ روایات بتاتی ہیں کہ امام کی آواز کہیں بھی جا سکتی ہے اور کوئی بھی سن سکتا ہے. حل من ناصر ینصرنا، امام وقت نے جب کہا تو تاریخیں شاہد ہیں کہ جب آپ نے آواز لگائی تھی حل من ناصر ینصرنا، مجھے حیرت ہے کہ کیسے کوفے والے نہ سن سکے اور بعد میں تواب بنتے رہے، یا اسی کے اس میں احساس گناہ میں کہ سن کے ہم نے انسنی کی تھی اس لیے تواب بن گئے. مگر لکھا یہ ہے کہ جب امام نے یہ لفظ استعمال فرمایا، امام حسین علیہ السلام نے حل من ناصر ینصرنا، تو اس آواز پر لبیک کہنے کے لیے مچھلیاں فرات کی سطح آب پر آ گئی تھی. تاریخ لکھتی مچھلیوں نے لبیک کہا. امام وقت ہم حاضر ہیں. مچھلیوں کی کیا حیثیت ہے آپ کی نظر میں؟ اور یہ انسان حیوان سے بدتر، چرند سے بدتر، یہ انسان کی حیثیت. تو آواز امام کی ہوگی. ایک علامت، 5 علامتیں ایسی ہیں جو ظہور امام نے، 5 علامتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ ظاہر ہو جائے تو امام کو ظہور ہوگا. باقی جتنی علامتیں ہیں یہ علامتیں ہیں قرب ظہور ان سے ظاہر ہے. تو یہ نہیں معلوم ہے کہ کب. تو نہ سوچے کوئی علامت اگر آپ کو ظاہر ہو گئے تو گھبرا جائیے، باہر تو نہیں آنے والے ہیں، چاہے آنے والے تو کیا کر لیں گے آپ میں کچھ طاقت لگا لیں کہ نہ آنے دیں، یا یہ کہ آپ اگر تیاری کرنا چاہ رہے ہیں تو ابھی دیر ہو گئی، جلدی کیجئے. پھر دیکھو جس کو تھوڑی سی بات سنتا ہو لے کے بھاگنے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے ہنسی چھوٹ جاتی ہے کہ کیسا مومن ہے یہ، او ہو اس قدر چرچا، اس قدر چرچا.
درحال کی چرچا اس کا ہونا چاہیے کہ بھئی ہم تیار ہو جائیں، ہم آمادہ ہو جائیں، اگر واقعاً آنے والے ہیں تو ہم ایسے بن جائیں کہ آ جائیں تو ہم ان کے پیچھے پیچھے ایسے ہوں، اس طرح کی آمادگی کریں نہ خالی بس یہ کہ یہ ایک مشغلہ فکری ہے، جیسے لوگ فکری جیسے لوگ ایسے عیاشی کرتے ہیں، اس طرح سے یہ فکری عیاشی کچھ نہیں کرنا. یہی دیکھا آپ نے فلاں چیز ظاہر ہو گئی اب امام کو ظہور ہونے والا. کاذب المقاتون، وہ لوگ جو وقت کو معین کرتے ہیں وہ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں. لہذا تمہیں وقت نہیں معین کرنا کہ اب اسی کے بعد آ جائیں. 5 علامتیں ایسی ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں تو حضرت آ جائیں. لیکن اس کے علاوہ جتنی علامتیں ہیں قرب ظہور کی علامت ہے. یہ صحیح قرب ہے، جیسے قرب قیامت کی علامتیں قرآن نے بیان کی ہیں. تو چھوڑیے علامتیں، خود قرآن کہہ رہا ہے ان الساعۃ لآتیۃ، یہ قیامت آنے والی ہے. 1400 سال پہلے قرآن نے کہا قیامت آنے والی ہے، ابھی تک تو نہیں آئی. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرب خداوندی بھی بہت بعید ہے ہماری اور آپ کی نظر میں. یعنی اس کا قریب ہونا، خدا نے جو قریب جس کو کہا ہے 1400 سال بعید ہی تو ہوا نا، ابھی معلوم نہیں کتنا پھیلے گا. ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ امام کو ظہور کب ہوگا. جیسے آپ روایت سنتے ہیں، پتہ نہیں آپ کو کبھی کسی نے سنایا کہ نہیں سنایا، آج میری منہ سے سنیے. آپ جیسے آپ سنتے ہیں ویسے روایتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے غیبت کی مدت ایسے جیسے نوح کی. نوح 2500 سال تک کی عمر پائی انہوں نے. ابھی تو 1400 سال ہوئے ہیں، 1200 کچھ سال. تو ابھی 1200 اور انتظار کیجئے، 2400 سال کے بعد پھر سانس لیجئے گا. البتہ یہ طے نہیں کر دیا میں نے کہ ابھی 1200 سال کے بعد ظہور ہوگا، یہ نہ سمجھ لیجئے گا. روایت بتایا نہیں کہ روایتوں میں جہاں یہ ہے کہ ان قریب ظہور ہوگا، یہ علامت ظاہر ہوگی ظہور ہوگا، وہ علامت ظاہر ہوگی ظہور ہوگا، وہاں یہ بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں ان کی طرح آپ کی غیبت کی مدت ہے 2500 سال ہیں ان کے. تو کم سے کم 2500، کم سے کم 2500 تو آپ سوچ ہی لیں. تجلدی کا آئے کی پریشانی ہے آپ کو کھائے ہوا. یا حضرت پیغمبر حضرت امام زمان علیہ السلام کے طول عمر کے سلسلے میں سرکار حجت بلندتر صلوات. روایات جو وارد ہوئی ہیں ان میں سے ایک دلیل کے طور پر کہ اتنی زیادہ عمر کیسے ہو سکتی ہے، قرآن خود کہتا ہے. قرآن فرماتا ہے کہ اگر یہ تسبیح نہ کرتا تو میں اسے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتا. کون ہے یہ؟ یونس. اگر یہ تسبیح نہ کرتا، قرآن اٹھائیے اور سورہ صافات میں چلے جائیے، دیکھیے اگر یہ تسبیح نہ کرتا تو میں اسے الی یوم یبعثون، یعنی جس دن مردے اٹھائے جائیں گے اس دن تک میں اس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھتا. یعنی خدا کی قدرت یہ ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں اتنے دن تک زندہ رکھتا حضرت یونس کو. اور ایک جگہ تشبیہ ہوئی ہے حضرت یونس سے کہ مدت غیبت وہی رہی جو یونس کی مچھلی کے پیٹ میں تھی. روایت معین کیا کہ 3000 سال پیٹ میں تھے، اور اس کے بعد جب نکلے شاید آدھا دن فرمایا ہوں، میں آدھا دن رہا ہوں. لیکن اس میں بھی ان کی حالت پست ہو گئی تھی، خراب ہو گئی تھی. الخلاصہ یہ کہ آپ غیبت کے لیے وقت معین نہیں کرتے. جتنی علامتیں ہیں کچھ ظاہر ہو گئیں، کچھ ظاہر ہو رہی ہیں، کچھ ظاہر ہوتی رہیں گی خدا کا. لیکن دعا تو یہی ہونی چاہیے کہ جلد از جلد ظہور ہو جائے، اور دعا یہی ہونی چاہیے کہ ہم ظہور کے وقت رہیں. میں نے کسی سے گفتگو میں بتایا تھا کہ امام صادق علیہ السلام سے
کسی راوی نے کہا کہ مولا مجھے بڑا شوق ہے کہ وہ وقت جب قائم کے ظہور کا ہو تو میں بھی رہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ دعا کو پڑھا کر تو اگر زندہ نہیں رہے گا مر جائے گا تو تجھے اسی کفن کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو ظہور غیبت میں تو شریک ہو جائے گا. دعائے عہد کے نام سے مشہور ہے بزرگ, بڑی والی دعائے عہد. 40 صبح نماز صبح کے بعد 40 صباح اگر کوئی اسے پڑھے تو وہ نہیں مرے گا مگر یہ کہ حضرت کے ساتھ رہے گا, اور اگر مر گیا تو روز ظہور حضرت کے اٹھایا جائے گا. حضرت اس میں لفظ ہی یہی ہیں کفنی معتذرن, یعنی پھر کفن پہنا ہوا ازار باندھے ہوئے وسیفی, اور ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہوگا امام کی بارگاہ میں تو قبر سے اٹھایا جائے گا. بسلتے کہ تڑپ ہو. ایک بات یہ بھی رکھیے یاد, یہ دعائیں پڑھیں گے ثواب مل جائے گا, لیکن جو یہ بات کہی ہے ممکن یہ نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے تڑپ شرط ہے. بہت سی دعائیں پڑھتے ہیں لوگ, ثواب ملے گا بے شک, لیکن جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ مستجاب نہ ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ تڑپ شرط ہے, تڑپ ہے ہی نہیں. آپ کے دل میں وہ تڑپ ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں دعا کے لیے استقرار و اضطراب بہت ضروری ہے. اس طرح سے جیسے کوئی چیز آپ کو لاحق ہو جائے کیسے اضطراب ہوتا ہے, تو پھر اس وقت بھاگتے پھرتے ہیں کہ کس طرح یہ کام ہو جائے. نفس کے اندر ایک کیفیت اضطرابی پیدا ہوتی ہے, جب تک کہ یہ نہ پیدا ہو اس وقت تک دعا مستجاب نہیں ہوتی. دعا کے استجابت کی شرط یہ ہے کہ اضطراب ہو. اسی لیے مومنین دعا کرتے ہیں, ٹھیک ہے مومنین کی بھی سن لے گا خدا انشاءاللہ, لیکن مومنین سے زیادہ خود آپ ہیں جس کو حاجت ہے. وہ اتنا مستر ہو, اتنا مسترب ہو کہ وہ جو ہے پکارے خدا کو, تب وہ اضطراب کی حالت میں خدا جواب دیتا ہے. چلتے پھرتے زبان کہتا دعا کیجئے گا میرے لیے, خود بیٹھے ہیں, خود الحمدللہ ٹس سمجھ نہیں ہوتے, نہ نماز پڑھتے ہیں اور نہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. کاہے کے لیے ہاتھ اٹھانا ہو, کاہے کے لیے سجدہ کرنا, کس بات کے لیے سجدہ کریں بھائی؟ سجدہ کیا ہے, ہاتھ کیا اٹھانا؟ آپ لیتے ہیں مولانا صاحب ذرا دعا کیجئے گا. اب مولانا صاحب لگا ہوئے ہاتھ اٹھائے ہوئے, یا اللہ اس کو دے دے, یا اللہ کیا ہے, اللہ بھی مسکرا رہا ہے اوپر سے, کم وقت خود تو ہاتھ نہیں اٹھا رہا, تجھ کو کہہ رہا ہے, کاہے کے لیے کہہ رہا ہے؟ تو کون ہوتا ہے کہ تو ہاتھ اٹھا رہا ہے؟ ہاں یہ بات ہے کہ ایک آدمی مستحب ہے, خود بھی گڑگڑا رہا ہے, مسلسل مانگ رہا ہے, اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہے, تڑپ رہا ہے, چیخ رہا ہے, اور اس کے بعد بازو میں ایک مومن کھڑا ہے, اس کو بھی ترس آیا, اس نے بھی ہاتھ اٹھا دیا, کہا بارے اللہ کس قدر کی تڑپ رہا ہے, تجھے واسطہ ہے تو بھی اس کی حاجت کو پورا کر دے. تو خدا کو یہ اچھا لگا, کہا کہ اس کے دل میں بھی اس کے لیے ترحم آ گیا, تو بھائی میں تو خالق ہوں نا, جو کہہ رہے ہیں آپ, تب اس مومن کی دعا اس کے حق میں مستجاب ہے. جب وہ تڑپ رہا تھا, دیکھ کے اس کے دل سے آواز نکلی, تو اللہ نے کہا کہ اما جس کو میں نے بنایا تو اس کے دل میں اتنا ترحم آ گیا, تو اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کی دعا مستجاب نہ کروں. سمجھ آئے نا حقیقت کیا ہے؟ اب اس سے زیادہ میں نقشہ نہیں کھہ سکتا تھا. ایک صلوات پڑھیں محمد ورنہ اگر اس طرح والا آئے تھی تو دعا کرتے رہی دن بھر, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. چلتے ہوئے آپ نے کہتے ہوئے دعا کرنا, ہم کہاں دعا کرنا, خود سے کبھی ہاتھ بھی نہیں اٹھانا, دل میں ہلانا بھی نہیں, دل بھی ترغیب نہ دینا, اللہ کی طرف توجہ ہی نہ کرنا, حاجت ہے کہ نہیں ہے, کیا کرنا بلا سے جائے. تو ایک عادت تھی, کہہ دیا التماس دعا, بس عادت کے تحت کہتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن واقعاً دعا جو ہے وہ یہ ہے, آسان نہیں ہے دعا کہنا یا دعا کرنا. امام علیہ السلام کے پاس ایک راوی نقل کرتا ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا مولا میرے لیے دعا کرنا. حضرت نے کہا کر دیا. چلا گیا, کچھ دن بعد پھر لوٹا اور پھر کہا مولا میں نے دعا کے لیے کہا تھا, آپ نے نہیں کہا. حضرت نے کہا کر دیا. کہا عجبا, تعجب ہے, آپ نے دعا کر مستجاب نہیں ہوئی.
حضرت نے کہا ویسا ہی کیا ہے جتنا تیرے ساتھ ہو رہی ہے. وہ گھبرا گیا, بولا میری حاجت تو پوری نہیں. کہا تو نے کیا کیا؟ اللہ سے میں نے تو نہیں کہا ہے کہ اس سے زیادہ کس کو ضرورت نہیں ہے, اس سے زیادہ کس کو حاجت نہیں ہے. پھر تو نے بھی کچھ کیا ہوتا, تو نہ خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑایا, نہ خدا سے مستجاب وہ ملتجی ہوا, نہ خدا کے پاس رویا, نہ اس سے مانگا, نہ اس سے کچھ کہا. تو میں کس بنیاد پر خدا سے کہتا کہ اس کو حاجت؟ یہ خدا بھی پلٹ کے کہہ دیتا کہ یا محمد اس کو حاجت تھی تو اس نے تو کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ حاجت کیسی حاجت تھی کہ تم اس کے پیچھے پڑے ہوئے اور اس کو حاجت ہے مگر اس کو کوئی توجہ نہیں. لہذا حاجت اضطراب دونوں کے لیے, اور جب دونوں کے لیے تو مستجاب ہوگی. اب کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مستجاب ہوگی بر وقت, یعنی جو وقت اس کا معین ہے, نہ اس سے پہلے ہوگی نہ اس کے بعد ہوگی. ضرورت آپ کو, آپ کی سمجھ سے ضرورت جو ہے کل ہے, اللہ کی سمجھ سے ضرورت جو ہے 50 دن کے بعد ہے. آپ کی سمجھ سے ضرورت آج ہی ہے, ابھی ہو جائے. آپ بے چین ہیں کہ کتنا جلدی یہ کام ہو جائے. ہوتا ہے نا انسان کو بے چینی ہوتی ہے, لیکن مصلحت خداوندی یہ ہے کہ آج نہ ہو, اس لیے کہ بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں آپ کو جسے آپ نہیں جانتے ہیں کہ نقصان کیا ہو سکتا ہے. اور بہت سے فوائد 20 دن کے بعد نہ تنہا آپ کو دنیا کے اور دوسروں کو بھی ہو سکتے ہیں جسے آپ نہیں باخبر ہیں. لہذا اس کی خبر اس کو ہے تو مستجاب کرے گا مگر 20 دن کے بعد. انہی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے, مسترب وہ بھی ہیں غیبت میں, مسترب تم بھی ہو, یہاں تم بھی ہاتھ پھیلائے ہو اجل علی ظہورک, اور وہ بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان بندوں کو حاجت ہے, لیکن جو وقت معین ہے اسی وقت پر بھیجے گا. اور جس کو اس نے اپنے لیے رکھ رکھا ہے نہ ان کو بتایا ہے نہ تم کو بتایا ہے, ان کو بھی خبر نہیں ہے کہ کب. خود ہی حضرت نے ظاہر کیا اس بات کو اور فرمایا مجھے حیرت ہے کہ جس غیبت کے ظہور کا علم ہمیں نہیں ہے اس کا علم ان کو کہاں سے ہو گیا. یہ معین کر رہے ہیں, اب اس کے بعد آ جائیں, 15 دن میں آنے والے, 8 دن میں آنے والے ہیں. سمجھتا یہ ہے بےہودہ کہ مجھے یہ کہہ دینے سے یہ باولی عوام جو ہے میرا اقتدار اور اونچا سمجھنے لگے گی. باولی جو باولی لوگ ہوتے ہیں تھوڑے بہت تو بیچارے سمجھنے لگتے ہیں بہت پہنچے ہوئے, بہت پہنچے. ارے ان کو کیسے لوگ دھیمے سے نا ہنسی چھوٹ جاتی ہے. وہ بیچارہ دعوے دار نہیں عالم, عالم کو کچھ خبر نہیں ہے غریب کو, لیکن نیچے سے کہا ان کو علم غیب ہے, بہت بڑے عالم تھے, ان کو کچھ تھا ہے, یہ بہت کچھ جانتے ہیں. تو بیچارے خود بھی کچھ نہیں ہے, کوئی دعویٰ نہیں کر رہا غریب, لیکن باولی عوام جو ہے بس خدا اس سے محفوظ رکھے. اس کا تو عالم ہی یہی ہے, جس کو چاہے اوپر اٹھاوے, جس کو چاہے نیچے گراوے, اس کے چونکہ اس کا معیار ہی کچھ نہیں ہے, کے پاس علم ہی نہیں ہے. جب علم ہوگا تب سمجھے گی نا کہ کیا چیز ہوتی ہے علم, تو سمجھنے کی کوشش کرے گی. تو ہاں یہ حال ہے کہ وقت معین کر رہے ہیں, 2 ہفتے کے بعد ہے. اس سال کے رمضان کی فلاں تاریخ میں یہ ہوگا اور اسی میں ظاہر ہونے والے ہیں. 4 سال گزر گئے ابھی تک تو نہیں آئے. ان کا وہ صاحب گئے تھے زیارت کرنے, وہاں فلانے سے مل کے آ گئے, خود بھی مر گئے مگر فلانے نہ دکھے. سمجھے آپ پہلے بات کو, یہ سب جھوٹی شہرتوں سے کیا حاصل ہے, ان سے کیا ملے گا؟ اسی کی تردید کی ہے ائمہ نے. یہ علماء سو ہیں, جھوٹے ہیں, مکار ہیں, یہ دنیا داری کے چکر میں پڑے ہیں. الا یا ایھا العوام, عوام بیدار ہو جاؤ, آنکھیں کھولو, عقل کے ناخون کے ہوش لو اور ان کے چکروں میں نہ پھنسو. امام اپنے وقت پر آئے گا تو ہاں فریضہ ہے دعا کرنا. علامت ظاہر ہوئی ہے, دل میں بہجت ہے کہ یہ قرب ظہور کی علامت ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اب میرا امام آنے والا ہے تو کیا ہو کرتے ہیں آپ جب کہیں دعوت پر جانے لگتے ہیں تو اپنی تیاری کرتے ہیں, نہیں بننے ٹھننے لگتے ہیں, اور سرخی بھی لگا لیں, یہ بھی کر لیں, موچیں بھی درست کر لیں, داڑھی بھی برابر کر لیں. مرد ہے تو یہ کرتا ہے, عورتیں جو ہیں کیا اپنا میک اپ بناتی ہیں. تو بس میک اپ کیجئے امام کے ظہور کے لیے, اور وہ میک اپ سرخی لگانا نہیں ہے بلکہ اعمال کی سرخیوں سے اپنے آپ کو مزین کیجئے.
اور آپ اپنی سنواریں اپنی گاڑیوں کو، مگر ایسا سنواریں کہ یہ زینت اعمال بن جائے، یہ زینت ظاہری نہ رہ جائے۔ یہ کہ حضرت تشریف لے آئے تو اگر آپ کی طرف دیکھ لیں تو ان کو خبیث نہ لگیں آپ، اور ہم خبیث نہ لگیں، خدا نہ خواستہ کہ وہیں سے اشارہ فرما دیں کہ اس خبیث کو اس طرف کر دو۔ ہم تو بڑے اس میں جا رہے تھے، وہاں معلومہ خبیث سے کھڑے، تو ایسا کوشش کریں کہ خبیث نہ لگیں۔ دیکھیے بالکل برا ضرور لگ رہا ہوگا آپ کو، مگر روایات میں الفاظ آئیں گے، میں مجبور ہوں، روایات آپ پڑھیے تو آپ کو ملے گا۔ ایسے ایسے لوگ ہوں گے اور ایسی ایسی شکلیں ہوں گی تھی نا۔ وہ ابھی دوپہری میں بیان کر رہے تھے کہ چوتھے امام کے لیے حضرت جو ہے وہ ساتھ میں تھے ابو بصیر کے، مکے میں حج ہو رہا تھا، اور انہوں نے فرمایا کہ مولا لگتا ہے کہ بہت حاجی آئے ہیں۔ تو حضرت نے کہا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اس کی آنکھ نہیں تھی ابو بصیر کے، آنکھ کا بھیٹ تھا بیچارہ، اندھا تھا، امام کا صحابی تھا، آنکھ نہیں تھی، نہیں دکھتا تھا۔ کہا مولا میرے آنکھ کہاں ہے کہ میں دیکھوں گا؟ تو حضرت نے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کہا دیکھ۔ تو اس نے دیکھا کہ چند لوگ ہیں جو صرف حاجی ہیں، باقی سب سور و کتے ہیں، انسان حیوانی شکل میں۔ کیوں؟ جو حرکتیں کرتے تھے وہ ساری حرکت اور کیریکٹر مجسم ہو گیا، وہ شکلیں نظر آ رہی۔ لہذا اب وہ تو ابو بصیر کو دکھا رہے ہیں نا، آپ سے شرط انصاف ہے، آپ سوچیں غور کریں کہ جو دوسرے کو ہاتھ پھیر کے دکھا رہا ہو کہ حقیقتیں دیکھو، تو وہ تو اپنی آنکھوں سے حقیقتیں دیکھ رہا ہوگا نا۔ اب جب اس طرح کے خوبصا اس کے سامنے آتے رہے ہوں گے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی رہی ہوگی۔ ایک لفظ آپ بولتے ہیں نا، وہ لفظ میں صحیح ادا کر پاؤں گا کہ نہیں، فرسٹریشن آپ کا، بتائیے کہ امام کو کتنا بڑا فرسٹریشن ہوتا رہا ہوگا جب دیکھتے رہے ہوں گے ان خبیثوں کو۔ سوچیں، آپ غور کریں۔ اس کے بعد تحمل کی انتہا، آپ سوچیں اور غور کریں کہ کیا قوت تھی ائمہ کی، کہ خبیث مقابلہ کر رہا، جاہل محض مقابل میں آیا ہے۔ امام کی کیا حالت رہی ہوگی؟ یا ہم اور آپ 4 کتابیں پڑھ لیتے ہیں تو در مقابل جو بیچارہ نہیں پڑھا ہوتا عالم دہر، اس کے سامنے سے اکڑ کے بولتے ہیں، لگتا ہے بیچارہ جاہل کچھ ہے ہی نہیں۔ تو آپ سوچئے کہ کہاں امام وقت، کہاں کل کائنات کا علم رکھنے والا اور کل کتاب کا علم رکھنے والا سید المرسلین اور سید الاولیین، سید الاخرین و اولین، حضرت امیر المومنین۔ اور کہاں یہ مقابل میں جو آئے ہیں جن کو یہی نہیں پتا ہے کہ مغرب کدھر ہے اور مشرق کدھر ہے۔ بہت سے تو ایسے ہیں، 80,000 تاریخ لکھ رہی ہے، 80,000 فوج معاویہ میں ایسے تھے لوگ کہ جن کو نر و مادہ میں تمیز نہیں تھی۔ آپ بتائیے، اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہیں کر پاتے تھے، کون اونٹ ہے اور کون اونٹنی ہے۔ آپ سوچیں ان کا مقابلہ امام سے ہو رہا ہے۔ ایسے لوگ امام کو شہید کرنے کے لیے جا رہے ہیں کربلا۔ آپ اندازہ کریں۔ اب اس کے بعد امام کا تحمل ملاحظہ فرمائیں، کتنے ایسے لوگ ہیں انہی کی ہدایت کے لیے ہیں، انہیں کو سنوارنے کے لیے ہیں، انہیں کو سدھارنے کے لیے ہیں، انہیں جاہلوں کو سنوارنے کے لیے ہیں، تو کتنی مصائب برداشت کر رہے ہیں، کس طرح سے الجھ رہے ہوں گے۔ آپ تصور کیجئے، خالص بس الفاظ میں نہ جائے، خالی تصور کیجئے۔ اگر اس میں لفاظی کرنے میں کچھ حاصل نہیں تھا، حقائق نہیں پہنچا سکتا تھا، لفاظی ہوتی پھر تو مزہ لیتے آپ۔ خالی بس حقائق یہ ہیں کہ آپ اندازہ کریں۔ معصوم میں وقت ایسا ہی وہ بھی ہیں وہاں۔ پردہ غیب کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھ نہیں رہے ہیں، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ جان رہے ہیں۔ بتاؤں کیسے؟ اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی بات ہے، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، یہ پہلے سے ہو رہا ہے۔ پڑھو تاریخ۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں، حرم کی مسجد کے حرم کے اندر، آپ دیکھیے وہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں زوروں کے ساتھ، اور بازو میں یہ بھی کھڑے ہیں، اول صاحب نئے مسلمان تھے، اور اس کے بعد ام جمیل ابو لہب کی بھی، معاویہ کے پھوپھی، ابو سفیان کی بہن، اجڑی پتوڑی سب لے کر کے پہنچی، اور ایک لکڑی کا موٹا سا ڈنڈا
کہ سب سر کے اوپر پھینک دیں گے پیغمبر. جب قریب پہنچی آواز سن رہی ہے پیغمبر کو نہیں دیکھ رہی. تو جو بازو میں تھا ان سے پوچھا کہ کہاں گئے تمہارے دوست؟ تو انہوں نے کہا بھی یہیں تو تھے. ان کو بھی نہیں دکھائی دے رہے مگر تلاوت قرآن کی آواز آ رہی. سمجھ آیا آپ کے؟ پیغمبر کو نہ مشاہدہ یہ کر پا رہی اور نہ یہ کر پا رہے. اب میں کس کو کیا کہوں؟ میری مجبوری دیکھیں آپ. اب میں تاریخ پڑھ رہا ہوں, نہ یہ مشاہدہ کر پا رہے جو بازو میں ہیں کلمہ پڑھے ہوئے ہیں, اور نہ یہ مشاہدہ کر پا رہے ہیں جو کافر ہیں. اب میں کس کو کیا کہوں؟ نہ یہ کر پا رہے ہیں نہ وہ کر پا رہے ہیں. دونوں برابر ہی تو نظر آ رہے ہیں نا. توجہ کریں, نہ یہ دیکھ پا رہے ہیں نہ وہ دیکھ پا رہے ہیں. اور آواز آ رہی تلاوت کی. اب اس کا کیا معنی ہوا؟ امام سجاد علیہ السلام مسجد مدینہ میں داخل ہوئے. صلوات پر محمد و آل محمد. ایک شخص سے وعدہ کیا تھا کہ مسجد میں ملیں گے پیغمبر کی قبر کے پاس, اور وہ وہاں پہنچا, دیکھتا رہا, انتظار کرتے کرتے تھک گیا. امام نہیں آئے گا, عجیب وعدہ خلاف ہے, ابھی تک آئی ہی نہیں. اور دیکھا 4-6-10 بیٹھے ہیں. پوچھا بھائی میں تو بہت دیر سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں, تم لوگ اور پہلے سے بیٹھے, بتاؤ کہ امام صادق امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لے آئے یہاں پر؟ نہیں آئے. سب سے پوچھ ڈالا. وہیں پہ آپ وہ صرف بیٹھے ہوئے تھے, اندھے تھے. ان سے بھی پوچھا بھائی دیکھا کیا؟ بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں. کیا بیٹھے ہوئے؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ ادھر ادھر ڈھونڈا, نہیں پایا. امام کو نہیں دیکھ سکا. بس امام کو دیکھنے کے لیے معرفت کی نگاہیں چاہیے. ان نگاہوں سے نہیں دکھائی دے گا. اب وہ صرف دیکھ لیا اندر سے, تو کیا بیٹھے ہوئے ہیں؟ رسول اللہ کو نہیں دیکھ سکے نا ام جمیل نا دوست جو صاحب تھے نزدیکی, وہ بھی نہیں دیکھ سکے. تو گویا محمد کے صفت میں سے یہ ہے, محمد کی صفت میں سے یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو دیکھ سکتے ہو, اور اگر نہ چاہے تو نہیں دیکھ سکتے ہو. انہی محمد میں سے یہ ایک محمد ہے جو پردہ غیب میں ہے. تو جب چاہا تو لوگوں نے دیکھ بھی لیا, اور نہیں چاہتا تو کوئی نہیں دیکھ پاتا ہے. بس غیبت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں دیکھ رہے, وہ دیکھ رہے, آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں. اور غیبت کا مفہوم یہ بھی نہیں کہ کوئی پردہ کھینچا ہوا ہے کہیں, اس کے پیچھے کہہ دیا گیا ہے گونڈا کھینچ کر پردہ کھینچ دیا گیا کہ آپ ادھر ہی رہیے گا, ادھر نہ آئیے گا. ایسا کچھ نہیں. ہر جگہ ہیں, ہر موقع پہ ہیں, ہر واردات پہ ہیں, ہر اسپاٹس پہ ہیں, مگر تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہے, تمہاری مدد کے لیے. علامات ظہور جتنے بھی ہیں, جیسے ابھی یہ تازہ ہو گیا, پریشان ہیں لوگ, پوچھتے پھر رہے ہیں آیا صحیح ہے غلط ہے. اچھا اگر یہ صحیح ہو تو کیا کریں گے آپ, اور اگر غلط ہے تو کیا کریں گے آپ؟ یہ غلط ہے تو آپ مطمئن ہو جائیں کہ اب نہیں آئیں گے, انشاءاللہ جو چاہیں کریں. یا یہ کہ اگر صحیح ہے تو پھر کیا آپ کو اس طرح ہوگا, کیا کریں گے آپ؟ وہ یہی کریے کہ جو غیبت کا فریضہ ہے, صحیح ہو تو غلط ہو تو, بہرحال امام آنے والے ہیں ایک دن. ہم منتظر ہیں. منتظر کے معنی یہ ہیں کہ انتظار کریں اپنے اعمال کے ساتھ, پکاریں تو ایسے الفاظ کے ساتھ پکاریں کہ جس کی وجہ سے اگر نظر کرم کریں اور ہم ان کے سامنے جائیں تو ہم شرمندہ نہ ہوں ان کے سامنے. یہ ہے علامت ظہور, یہ ہے علامت ظہور کا فائدہ. علامت اسی لیے بتائی گئی ہے کہ اپنے آپ کو مہیا کرو, آمادہ کرو, تیار کرو, تاکہ ظہور نزدیک ہے تو ایسے آمادہ ہو جاؤ. ہاں روایت ہے پڑ جائے گی دیوار بھی نزدیک ہے کہ حضرت کا ظہور ہو جائے, اور اس وقت حکومتیں جو ہیں نیست و نابود ہو جائیں گی اور ختم ہو جائیں گی. مگر یہ بھی یاد رکھیے گا, اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ یہ جو ابھی پھٹی ہے یہی والی ہے.
ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کئی دفعہ اور پھٹے، کوئی حکومت اور ہو. بہت ضروری ہے نا کہ وہ ایک روایت میں ہے، جب وہ بھی روایت میں ہے کہ جب کویت وار ہو رہی تھی تو امیر المومنین اسلام کے خطبات میں سے ایک خطبہ ہے جس میں تھا کہ العجب ثم العجب بین جمادی و رجب، جماد الثانی اور رجب کے درمیان بڑے تعجب کی بات ہے. وہی زمانہ تھا جب آپ کے بش اول نے حملہ کروا دیا تھا، عراق اور کویت میں جنگ ہو رہی تھی، اور جب جنگ ہو رہی تھی تو ایسی حالت میں خطبہ لے کے لوگ ٹہل رہے تھے. بس کیا ان کا وہ بلند بلند جو ہیں عمارتیں اور وہ سمندر کے اندر کنووں کے اندر سے تیل کا نکلنا، وہ مولا کے سارے خطبات میں جملے ہیں. اور تعجب ہے رجب اور جمادی کے درمیان، رجب کا مہینہ بھی ہے، جمادی کے درمیان ہی جنگ ہوئی ہے. بس اب تو ظہور نزدیک. تو حضرت نے فرمایا اس وقت قائم یظہر قائم ہونا، ہمارا قائم ظاہر ہو جائے گا. لیے روایت پھر رہے ہیں چاروں طرف. کتنے سال ہو گئے آپ بتائیے؟ ابھی تک جو ہے حضرت تشریف نہیں لے آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ علامت قرب یعنی نزدیک ہے ظہور، بس اس کی ہے، اور یا اس طرح کی علامتیں بھی اور ظاہر ہوں. کتنے ایسے بادشاہ آئے، بادشاہ بنی عباس جو خلیفہ بنی عباس تھے، ان بادشاہوں کے لیے علامتوں میں سے یہ بھی تھا کہ جب اس کا خاتمہ ہوگا تو ظہور ہو جائے گا. خاتمہ ہوا کتنے سال ہو گئے؟ ابھی تک 700 سال سے اوپر ہو گئے، ابھی تک تو حضرت نہیں آئے. پر اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید کچھ اور مراد ہے کہ نہیں؟ تو آپ بہت سے دیکھیں گے، ہم سنتے تھے، آپ بھی سنتے تھے کہ حکومت جو بن رہی حکومت اسلامی یہ وہ تمہیں، اور یہ رہبر کبیر جو ہیں اپنے ہاتھوں میں سجا کے حکومت ایسے اور حضرت کے سامنے پیش کر دیں. 20 سال ہو گیا مرے ہوئے، ابھی تک تو نہیں آئے حضرت. اب دوسرے جو ہیں ان کے لیے رٹنا شروع کر دیا کہ اب یہ دے دیں گے، ارے یہ دے دیں گے کہ وہ دے دیں گے، کسی کو نہیں پتا ہے کون دے دے گا. اور خود بھی بیچارہ وہ کہہ رہا ہے کہ بکواس کی باتیں مت کرو، صرف جو ہے اپنے کو مہیا کرو، آمادہ کرو. اس طرح کی باتوں سے شغل فکری کرنے سے کوئی حاصل نہیں ہے، صرف اپنے دل کو آمادہ کرو. ہاں یہ ہے کہ ان علامات کو دیکھنے سے دل کے اوپر آپ کے جو ہے اثر ہونا چاہیے کہ اور زیادہ مہیا کریں. جو اگر غفلت ہے تو غفلت سے دور ہوں، اپنے اعتقادات مضبوط کریں، بجائے مضبوط کریں کہ لوز نہ کریں، مضبوط کریں، ختم نہ کریں، چھوڑیں نہیں، دوسرے کو نہیں دیں، حل کریں، محکم کریں، ایمان قوی کریں، اعمال مضبوط کریں، اعمال نیک پر چلیں، اعمال بد کی طرف سے اپنے آپ کو جو ہے دور کریں. یہی طریقے ہیں. معرفت ائمہ پیدا کریں، جو اگر نہیں کیا ہے تو ابھی تک جو ہے اگر آپ کو حاصل نہیں ہے، ہم کو حاصل نہیں ہے تو ہم اسے حاصل کریں. معرفت ائمہ، من لم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ. جو امام کو اپنے نہ پہچانتا ہو جہالت کی موت مرے گا. آپ دیکھیں مسلسل چیزیں ہیں، مسلسل واقعات ہیں، باتیں ہیں. ایک ایک کہاں پہ آپ کے سامنے میں ان کو رکھوں گا. 5 وہ علامتیں البتہ خاص ہیں، جن میں سے ایک ندا آنا کہ الا یا ایھا العوام والناس، آگاہ ہو جاؤ، ظہر الامام وقائم الحساب. یہ صدا ہر شخص کے کان میں جائے گا، چاہے جہاں بھی ہو. امریکہ میں ہوگا اٹھے گی کعبے سے، امریکہ میں ہے تو وہاں بھی جائے گی، اور ادھر کہیں ہے مشرق میں چین و جاپان تو وہاں بھی جانے والی ہے، اور اس طرف کو افریقہ میں ہے تو وہاں بھی جانے والی ہے. یہ جائے گی، یہ علامت. مسجد خود مسجد کوفہ جو ہے یہاں پہ علامتیں ظاہر ہوں گی. کہتے ہیں کہ مسجد کوفہ کی پشت پر ایک نفس زکیہ کا قتل ہوگا، ذبح کیا جائے گا. پاکیزہ نفس انسان کہ جس کے 15 دن کے بعد امام کو ظہور ہو جائے. یہ علامت ایسی ہے کہ جس کے اوپر متواترات ہیں، تو یقین ہے اس سارے علماء کا. مثلا یہ ہے کہ ابو سفیانی نام کا، ابو سفیان کے اولاد سے ہوگا، سفیانی کا ظہور شام سے نکلے گا، یہ قطعی ہے.
مثلا یہ ہے کہ حضرت کا جب ظہور ہونے کو ہوگا تو اسی وقت زیادہ فاصلہ نہیں ہوگا، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک زمین بیضا ہے، وہ دھنس جائے گی، یہ علامت ہے۔ سورج کا مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکلنا، مغرب سے سورج طلوع کرے گا جب حضرت کا ظہور بالکل اسی دن ہوگا۔ جس دن یہ چیز دیکھیے گا علامت یہ پکی ہے۔ یہ علامات جو ہیں متواترات میں سے یقین ہے ان کے لیے۔ اس طرح کی 4-5 علامتیں ہیں، باقی علامتیں جو ہیں وہ دور و بعید کی ہیں، یعنی قریب و بعید، یا ظہور ابھی دور ہے یا ظہور اب قریب آ گیا ہے، اس کی علامتیں ہیں۔ جیسے یہ ابھی آپ کے جو حال میں یہ دیوار شگاف ہوئی ہے، یہ بھی ایک علامت ہے، لیکن یہ علامتیں نزدیک نہیں بالکل کہ کل ہی ہو جائے، یہ علامات میں سے ہے، ابھی ہو سکتا ہے دور ہو۔ بس نتیجہ یہ ہے کہ علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، علامتوں کا ظاہر ہونا یہ ایک خطر کی گھنٹی ہے کہ آپ جو ہیں تیار ہو جائیں، اگر بیدار نہیں ہیں خوابیدہ ہیں، اپنے آپ کو مہیا کریں، ان قریب جو ہے ظہور ہونے والا ہے تو آپ ضائع ہو جائیں۔ اس کے لیے آمادگی کے لیے یہ علامت ظاہر ہو رہی ہے، لیکن اصلی علامت جس پر ظہور ہو جانا ہے وہ ہیں، اور اصل یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان کو بچائیں۔ جیسے یہ علامت ظاہر ہوئی اپنے عمل کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنے یقین و اعتقاد کو محکم کریں، معرفت امام کو پڑھائیں۔ عجیب و غریب ہے، آج کے لوگ عجیب و غریب ہیں، امام کو پہچانو، پہلے پہچانو گے کیسے؟ عجیب ہے، امام کا نعرہ لگا رہے چاروں طرف، اجل اللہ ظہور، اجل اللہ ظہور، چیخ رہے ہیں نمازوں میں، دعاؤں میں، اس میں اس میں، اور ایسے ہی لوگوں کہتے سنتے ہیں، کہا دیں گے پتہ نہیں ملا ہوا کیا ہو گیا کم وقتوں کو، منبر پہ جاتے ہیں امام زمانہ کا تذکرہ نہیں کرتے، پھر ولی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ارے آپ کو کیا چڑ ہو گئی علی سے؟ آپ امام زمانہ کی آواز لگانے والے تھے تو آپ کو اس میں کون سی تکلیف ہو گئی کہ علی کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ امام زمانہ اپنے وقت کے امام کا ذکر نہیں کرتے، ارے کیا ذکر کریں اپنے وقت کے امام کا؟ کیا بتائیں امام کا وقت کا امام کا؟ یہ بیان کرنا شروع کریں کہ ان کی شادی ہو گئی، ان کے پوتے ہیں، ان کے پروتے ہیں، ان کی بہویں ہیں، ان کے اس کا کوئی استناد نہیں۔ جو بیان کرتا ہے جاہل محض ہے، اس کو علم ہی نہیں ہے کچھ، کس کو خبر ہے کہ امام کی کب شادی ہو گئی؟ کون سے استناد میں لکھا ہوا ہے؟ کس امام نے بیان کیا تھا کہ ہو جائے گی؟ کہاں یہ موجود ہے؟ کسی ایک آدمی کے اعتبار پر اگر آپ بات کرنا چلے ہیں تو ایک آدمی کے نام مذہب تو نہیں ہے نا، مذہب معصوم کا نام ہوتا ہے، معصوم بیان کرے۔ کہاں سے تم نے پڑھ لیا؟ کس آدمی نے لکھ دیا تم کو؟ بے وقوف ہو، احمق ہو، جاہل ہو، ایسی کتابوں کو پڑھ کر کے اس کے بعد عوام کو فریب دیتے ہو آ کر کے۔ سمجھو، فکر کرو، عقل لگاؤ، یہ کیا طریقہ ہے تم نے آگے؟ کون سا تم نے یہ معرفت امام کرا دی کہ شادی ہو گئی، پوتے ہو گئے اور پروتے ہو گئے اور اولاد ہو گئی اور 14 سال سے وہاں یہ ہے کہ جب ظہور کریں گے تو 40 سال کے سن کا ظہور ہوگا۔ یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا، یہ نہیں سمجھ میں آتا تو میں سمجھاؤں گا، یہ میرا کام ہے، میں سمجھاؤں گا کہ سمجھ میں آ جائے تمہارے کہ 40 سال کے کیسے ظاہر ہوں گے۔ پر نہیں سمجھ میں آتا، 1400 سال کیا ہو گیا، 40 سال کے کیسے ہوں گے؟ بیوقوف یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ 14 سال گھوم کر کے 40 سال میں بدل جائے گا۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ علامت یہ ہے کہ جب حضرت ظاہر ہوں گے تو چہرہ اتنا تر و تازہ ہوگا جیسے 40 سال کے جوان کا ہوتا، چونکہ 40 سال کا سن جو ہے انسان کے تکامل کا سن ہے، یعنی انسان کے ہر اعضاء اور جوارے جو ہیں اپنے حد کمال کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے بعد کمال نہیں ہے، 40 کے بعد زوال شروع ہوتا ہے۔ تو اس کی نسبت دی گئی ہے کہ 40 سال کے سن جیسے ظاہر ہوں گے، یعنی قوا مضبوط ہوں گے، واقعی ہوں گے، حقیقی و تر و تازہ ہوں گے۔ ابھی اس دن مثال دی تھی کہ نہیں تر و تازہ ہونے کی عزیر اور عزیز کی، کہ اللہ نے کہا انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، دیکھو اپنے کھانے کی طرف، اپنے آپ کو دیکھو، کتنے دن تک 150 سال تک سوتے رہے، اس کے بعد جب اٹھایا تو پوچھا کتنے دن کا؟ 1 دن یا آدھا دن، لیکن کہا دیکھو اپنے کھانے کی طرف، کھانے کی طرف دیکھو، لگا ابھی تازہ، تر و تازہ، یعنی امام کا ظہور جب ہوگا
تو آپ کی گویا کیفیت ایسی ہوگی کہ جیسے تر و تازہ بدن، تر و تازہ جسم، تر و تازہ، خابیدہ نہیں، پیر نہیں، ہاتھ نہیں چھول رہا ہے، ڈھیلے نہیں ہیں، بھویں نیچے نہیں گر گئی ہیں، آواز نہیں آ رہی ہے، ہیل کپ رہے، اس طرح کے نہیں ہوں گے. جیسے 40 سال کا ایک جوان تر و تازہ ہوتا ہے اس حالت میں ہوں گے. اور اگر نہیں سمجھ میں آتا تو سنو قرآن. ایک تو یہ مثال دی نا آپ کو کہ تر و تازہ، ابھی بھی لگتا ہے یہ کھانا ابھی کا ہے، اور 150 سال تک یہ کھانا رکھا رہا مگر دیکھا تو لگا ابھی کا ہے. یہ قرآن کی تو مثال دے رہا ہے نا. حضرت یوسف علیہ السلام، آپ سنیے کیا داستان تھی. حضرت زلیخا جو کہ بڈھی ہو گئی اور اس کی حالت خراب ہو گئی، پوپلی ہو گئی، آنکھ سے دکھتا نہیں ہے، راہ چل نہیں سکتی. یوسف نے ٹھہرا کہ جب گزرے گھوڑے سے تو اس نے دور سے دیکھ کے کہا کہ کیا کہنا اس خدا کا لاکھوں شکر کہ جس نے گدھا کو شہنشاہ بنا دیا اور شہنشاہ کو گدھا کر دیا. یہ ہم رانی تھے، ہم فقیر ہو گئے، ڈنڈا لیے ٹہل رہے ہیں، اور یہ ہمارا غلام شہنشاہ ہو گیا. کیا کہنا اس خدا کا، لاکھ لاکھ شکر ہے اس کا. تو حضرت یوسف ٹھہر گئے اور انہوں نے مسکرا کے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا ہم زلیخا ہیں. کیا بتاؤ میرے ساتھ یہ حرکتیں کیوں کی؟ اس نے کہا آپ پوچھتے ہو، جب میں بوڑھی ہو گئی اب پوچھ رہے ہو. تب خدا کا حکم ہوا کہ اب اس کو تم اپنی حالت پر لے آؤ. حضرت یوسف نے اشارہ کیا تو وہ عمر جو چلی گئی تھی، تاریخ نے یہ لکھا نا، وہ عمر جو ختم ہو گئی تھی وہ عمر پھر پلٹا دی، بوڑھا سے جوان کرا دیا. تو گویا حضرت یوسف کے اشارے سے گئی رفتہ عمر پھر اپنی جگہ پر آ گئی. یوسف کون ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اور ہم نے کچھ ایسے امام بنائے کہ جو امام لوگوں کو ہم نے ان طرف وحی کی ہے، نیک اعمال کی، نماز کے قائم کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی، اور صرف میرے ہی عبادت گزار ہیں. ان اماموں میں سے ایک امام یوسف ہیں. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن نے قانون دے دیا کہ جاتی ہوئی عمر کو یوسف امام نے پلٹا دیا. تو امام کی ایک خصوصیت میں یہ ہے کہ رفتہ عمر کو پھر اس کی جگہ پر لا سکتا ہے. تو جب ایک امام کی یہ خصوصیت ہے کہ رفتہ عمر کو اس کی اصل جگہ پر لا سکتا ہے تو جاتی ہوئی کو ٹھہرا بھی تو سکتا ہے، نہیں ٹھہرا سکتا. تو 1400 سال کو 40 سال میں اظہار کرے تو تعجب اور حیرت کی بات نہیں ہے. یہ تو قرآن نے مثالیں قائم کر رکھی ہیں اس کی. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. آخر کلام ہے آپ کے سامنے. ان ظہوروں میں، ان علامتوں میں، ان چیزوں میں صرف اپنی تعمیر، اپنی چیزوں کو ان کا کہ کیا معرفت ایمان کیسے پہچانیں. اچھا سب چیز لا رہے ہیں کہ آنے والے ہیں، آنے والے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھئی یہ علامت ہو گئی، وہ علامت ہو گئی. آگے تو تم پہچانو گے کیسے کہ یہ وہی ہیں؟ کھڑا ہو گیا کوئی امامہ لگا کر کے، رضا ڈال کر کے. ابھی میں ممبر تو نہیں بیان کرتا، میرے پہچان کے تھے بیچارے، پاکستان سے آئے تھے، پتہ نہیں زندہ ہیں کہ مرحوم ہو گئے، نابینا تھے، جوان تھے بیچارے اور بڑے ہی خوش مزاج تھے. اور وہ پڑھتے تھے قریب مرثیہ وغیرہ. ان کا اتفاق سے نام میری نام سے ملتا جلتا تھا. تو اس نے ایک واقعہ نقل کیا مجھے اسی موضوع کے اوپر. ایک جگہ مجلس ہوئی تھی تو وہاں پہ کہ پاکستان میں کوئی صاحب تھے، بڑے لامبے سے تھے، خوبصورت تھے، عظیم تھے، داڑھی باڑھی اچھی تھی، ہرا امامہ لگایا انہوں نے، اپنا کھڑے ہو گئے، پٹا وٹا ڈال کے یا خوشبو لگا کے کچھ کپڑے کاٹ کے ہرے ہرے رکھ لیے، اس میں لگا کر کے کراچی میں کہیں پہ پتہ نہیں کہاں پہ. اور ان لوگوں کہنا شروع کیا کہ حضرت آ گئے. اب لوگ جھوک در جھوک پہنچنے لگے کہ امام زمانہ آ گئے. جس کو دیکھو کپڑا لیے بیچارہ تبرک لیے جا رہا ہے، کیا ہے کیا. ارے کچھ لوگ ظاہر ہوا کچھ دن کے بعد سے فراڈ ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے. اب لوگ مگر وہ بند نہیں ہو رہا، کیسے بند کریں. تو اس نے عجیب و غریب مجھے داستان بتائی. ممبر تو واقعی کرنے میں مزاج ہے یہ، لیکن کیا کروں بات آئی. اس نے کہا کہ مانا ایک محلے میں ایک آدمی رہتا تھا، اس نے کہا وہ بھی بدماش تھا. اس نے کہا اس کو میں کل بند کرا دوں. کل کیسے بند کر دوں؟ کہا ٹھیک ہے کل چلنا میرے ساتھ، میں بند کرا دوں گا. اور لوگ جو درجو کہتے ہیں اعتقاد پیدا کر دیے بھائی شفا ہو جا رہی ہے. وہ کپڑا دے رہے ہیں، شفا ہو جا رہی ہے، خوشبو لگا کے دے رہے ہیں، کپڑا شفا ہو جا رہی ہے.
وہ بدماش پہنچا، وہ بھی لمبا تڑنگا تھا، اور ساتھ میں کچھ لوگ اور تھے، ساتھ میں پہنچا، اور جانے کے بعد پنڈت کھٹکھٹائے، کوئی لڑکا نکلا، ان کا امام زمانہ ہے، ان کا ہاں، کہا تھا کہ یہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو بن ٹھن کے بیچارے کچھ لگا کے جب نکلے تو جیسے ہی اس سر دکھایا انہیں ایک تماچا ان کے ساتھ مار دیا. وہ گھبرا گیا، چاہنے کا یہ کیا، اور لوگ بگڑ گئے کہ تم نے توہین کیا، یہ کیا. ان کا آپ کون ہیں؟ آپ امام زمانہ ہے نا. تو انہوں نے مار کھانے بعد بھی دھیمے سے کہا کہ ہاں. انہوں نے کہا تو میں خدا ہوں، جب میں نے کہا نہیں تو تم نکل کیسے آئے؟ یہ مزاح ہے، بتائیے. یہ مزاح نفرت کرنے کا نہیں تھا، لیکن یہ کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کیسے فراڈ ہوتے ہیں. نہ معلوم کتنے مہدی آج تک بن چکے ہیں. اور روایت میں ہے کہ حضرت کے ظہور کے وقت 12 مہدی جو بنی ہاشم سے ہوں گے وہ دعویٰ کریں گے کہ ہم مہدی وقت. تو آپ سمجھئے، تو پہچانے کیسے کہ وہی مہدی ہیں. ایسا نہ ہو جائے کہ دوسرا کھڑا ہو جائے. تو کیسے پہچانے؟ آپ کوئی پہچان ہے آپ کے پاس؟ اب انہوں نے پہچان بتائی روایات میں. ڈھونڈیے آپ. تو روایات میں پہچان بتائی. روایات میں آیا کہ جب حضرت کا ظہور ہوگا تو حضرت کس طرح کے ہوں گے. فرمایا کہ حضرت کا ظہور کے وقت حسن یوسف کا ہوگا. حضرت کے ظہور کے وقت صبر ایوب کا ہوگا. ظہور کے وقت ہیبت موسیٰ کی ہوگی. ظہور کے وقت آپ کا تاج داؤد کا ہوگا. ظہور کے وقت آپ کے عدالت سلیمان کی ہوگی. ظہور کے یہ بھی نشانیاں ہیں. اگر یہ نشانیاں ملے تو پہچاننا. اب تھوڑا سا میری طرف متوجہ ہو جاؤ. ابھی تک ہنسی کر رہے تھے، اب تھوڑے فضائل بھی سن لو. آخری کلمات ہیں. یہ آل محمد کی وہ آخری نشانی ہے کہ جس کا ظہور ہوگا. تو پوچھا کیسے ظہور ہوگا؟ یہ میں دعوت دیتا ہوں ان بدعقلوں کو کہ جو یہ کہتے ہیں کہ علی کا ذکر نہ کرو، صرف امام زمانہ کا ذکر کرو. ابے ہم امام زمانہ کو پہچانیں گے کیسے؟ کہ امام زمانہ وہ ہیں کہ جن کا حسن یوسف کا ہوگا، صبر ایوب کا ہوگا، ہیبت موسیٰ کی ہوگی، اور ان کا تاج داؤد کا ہوگا، عدالت سلیمان کی ہوگی، علم ابراہیم کا ہوگا، خلت ابراہیم کی ہوگی. تو ہم پہچانے کیسے امام زمانہ کو؟ نہ ابراہیم کو دیکھا، نہ داؤد کو دیکھا، نہ سلیمان کو دیکھا، نہ یوسف کو دیکھا. اگر یوسف کو دیکھے ہوں گے تبھی تو پہچانیں گے حسن. داؤد کو دیکھے ہوں گے تبھی تو پہچانیں گے تاج. موسیٰ کو دیکھے ہوں گے تبھی تو ہیبت جانیں گے. ابراہیم کو دیکھے ہوں گے تبھی تو خلت سمجھ میں آئے گی. تو کیسے سمجھے کہ یہی امام زمانہ ہے؟ نشانی بھی معلوم ہو گئی مگر پہچان نہیں پا رہے ہیں. تو پہلے موسیٰ کو دیکھیں، موسیٰ تو آج کے ہے نہیں. موسیٰ کا زمانہ گزر گیا، تم تو آج پیدا ہو گئے ہو. نوح کو دیکھیں، ہے نہیں. داؤد کو دیکھیں، ہے نہیں. تو اب ایسا کوئی ہو، توجہ کرو میری بات پر، جہاں داؤد بھی ہو، موسیٰ بھی ہو، عیسیٰ بھی ہو، ابراہیم بھی ہو، یوسف بھی ہو، سلیمان بھی ہو، تو وہ ایک ہی ذات ہے کہ جس کو دیکھا تو داؤد بھی دکھائی دیے، نوح بھی دکھائی دیے، موسیٰ بھی دکھائی دیے، عیسیٰ بھی دکھائی دیے، ابراہیم بھی دکھائی دیے. وہ پیغمبر نے فرمایا من اراد ان ینظر آدم فی علم، جو آدم کو ان کے علم میں، نوح کو ان کے تقوی میں، ابراہیم کو ان کی خلت میں، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں، عیسیٰ کو ان کے زہد میں، سلیمان کو ان کی عدالت میں، داؤد کو ان کے تاج میں، اور ایوب کو ان کے صبر میں دیکھنا چاہے، اور مجھ کو میری سیرت میں فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ علی ابن ابی طالب. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اس لیے ضروری ہے ہم سب کو کہ علی کا ذکر کرتے رہیں. علی کے ذکر میں داؤد بھی نظر آتے ہیں، یوسف بھی نظر آتے ہیں. جب یہ سب نظر آ جائیں، ان کی صلاحیتیں دیکھ لو، تب امام زمانہ کو پہچان پاؤ گے. یہ کون ہے امام زمانہ؟ جب ذکر ہی نہیں سنے رہو گے تو تم پہچانو گے کیسے؟ بس عزیزو، ہم سب کی دعائیں دل کی یہ ہیں
کہ بار الہا تو میرے امام کا ظہور جلد از جلد فرما، بار الہا ہمارے گناہوں کو عفو کر دے، نیک اعمال ایسے توفیق عنایت فرما کہ اپنے پورے کردار کو نیک اعمال سے مزین کریں تاکہ امام کے ظہور کے قابل رہیں۔ بار الہا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد تمام جہان کے فتنہ و فساد کو خاموش کر، بار الہا امام کے ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما، بار الہا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہم کو دین پر قائم رکھ۔ اور جو یہ آیت میں نے پڑھی تھی کہ دین محمد جو دین حق ہے اس کو کائنات کے ہر دین پر ظاہر کر دے، غلبہ دے دے، اسی کا صرف جھنڈا رہے۔ وقت زیادہ ہو گیا، میں بہت دیر تک آپ کے سامنے رہا، 1 گھنٹہ مسلسل تقریر کی ہے، اس سے زیادہ کیا بولتا نہ، بات ابھی بہت کچھ ہے، اس کے ذہن میں بہت مسائل ہیں، میں ان کی طرف توجہ نہیں گئی، اگر ان کی طرف توجہ جائے گی تو 2.5-3 گھنٹے تو کم سے کم ابھی چل ہی سکتا ہے۔ لیکن یہ ذکر ایسا ذکر ہے کہ کبھی بھی اس سے دل اچٹ نہیں سکتا۔ بار الہا ہمارے دلوں میں بیشتر توفیق عنایت فرما ذکر آل محمد کے جذب کرنے کی، بار الہا ہمارے قلب میں وسعت دے کہ آل محمد کے تذکرے سے پر ہو جائے۔ معبود محبت ائمہ اور امام زمان علیہ السلام محمد و آل محمد ہمارے دلوں میں جاگزی فرما، باراللہ دین پر قائم و دائم رکھ، باراللہ ایمان پر باقی رکھ، باراللہ حضرت سیدہ کا دل خوش کر دے۔ معبود ہم کو اس لائق کر کہ سیدہ ہماری شفاعت کر سکیں، ہم اس لائق ہو جائیں کہ ہم سیدہ سے شفاعت کرنے کی جو ہے وہ حاجت اور گلہ کر سکیں۔ باراللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی خوشی اسی پر متوقف ہے کہ ان کا یوسف تو ظاہر کر دے۔ باراللہ حضرت کا ظہور جلد از جلد فرما۔ اللہم تقبل من الدعاء صلوات و رحم اللہ۔